اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انما یرید الشیطان، بے شک شیطان چاہتا ہے ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، کہ وہ تمہارے درمیان عداوت اور بغض پیدا کر دے۔ اس کی یہ خواہش ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ تمہارے بیچ دشمنی، عداوت اور بغض پیدا کر دے۔ پھر وہ کیا کرتا ہے؟ پھر وہ بطور ہتھیار دو آلے استعمال کرتا ہے، دو چیزیں بطور ہتھیار کے استعمال کرتا ہے۔ وہ کون سی؟ فرمایا فی الخمر والمیسر، ایک شراب اور دوسرا جوا۔ شراب اور جوے کے سبب سے وہ تمہارے درمیان عداوت اور دشمنی، یہ اللہ کا قرآن ہے۔ اور بندہ مومن کے دل پر جو چیز سب سے زیادہ اثر کرتی ہے وہ اس کے رب کا کلام پاک ہے۔ فرمایا شیطان کی یہ خواہش ہے کہ تمہارے بیچ دشمنی، عداوت ڈال دے۔ کس سبب سے؟ شراب اور جوے کے سبب سے۔ ایک تو یہ چاہتا ہے کہ شراب تم پیو، جوا کھیلو تو تمہارے بیچ دشمنی ہو جائے، اور دوسرا ارشاد فرمایا وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور وہ تمہیں اللہ کے ذکر سے اور نماز سے روکنا چاہتا ہے۔ گویا جو شراب پیے گا، جوا کھیلے گا، وہ ذکر سے بھی رک جائے گا اور نماز سے بھی رک جائے گا۔ بندے کے ذمہ دو ہی حقوق ہوتے ہیں، ایک حقوق العباد اور ایک حقوق اللہ۔ تو اس آیہ مقدسہ نے دونوں باتوں کی وضاحت کر دی کہ جوا کھیلنے والا، نشہ کرنے والا، شراب پینے والا نہ حقوق اللہ ادا کر سکتا ہے اور نہ حقوق العباد ادا کر سکتا ہے، فارغ ہو جاتا ہے۔ اور پھر قرآن مجید نے جو دستک دی ہے نا دلوں پر، وہ بڑی انوکھی ہے۔ یہ دونوں باتیں بیان کر کے میرے رب نے سوال پوچھا اپنے بندوں سے۔ ارشاد فرمایا اللہ کریم نے دونوں باتیں بیان کرنے کے بعد، اور سوال کا انداز بڑا انوکھا ہے، فرمایا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو کیا تم باز آ گئے ہو؟ ارشاد فرمایا کیا تم کبھی آپ ان لفظوں کا حسن سمجھیں، قرآن مجید کے ان الفاظ کی گہرائی کو سمجھیں۔ فرمایا تمہیں بتایا ہے کہ شراب پینے والا، جوا کھیلنے والا نہ حقوق العباد ادا کر سکتا ہے نہ حقوق اللہ ادا کر سکتا۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو کیا پھر لوگ باز آ گئے، چھوڑ دیے لوگوں نے یہ کام؟ یہ سوال ہے، اور اس آیت کو رب کریم نے سوال پر ختم فرمایا۔ کیا تم باز آئے؟ چھوڑ دیا تم نے؟ میرے عزیزو، قرآن مجید نے خمر کہا ہے شراب کو۔ عرب کے لوگ خمر کہتے ہیں، خمار کہتے ہیں۔ عورت جب کوئی چیز اوڑھ لیتی تھی نا چہرے پہ تو اس کو خمار کہتے تھے۔ خمر کا معنی ہے جو چیز ڈھانپ لیتی ہے، اوڑھی جاتی ہے۔ تو شراب کو خمر کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ یہ عقل کو ڈھانپ لیتی ہے۔ انسان کے پاس ایمان کے بعد جو سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے وہ عقل ہوتی ہے، شعور۔ جو آدمی اب نارمل ہوتا ہے نا بیچارہ، اس کی کوئی زندگی نہیں ہوتی۔ 15 سال کا اب نارمل بچہ، اماں پیمپر لگاتی ہے، نہ اسے کھانے کی ہوش ہے نہ پینے کی۔ روڑیوں پہ لوگ بیٹھے، اس لیے کہ اس کے پاس حسن ہے، طاقت ہے، جوانی ہے، پر عقل، تو عقل اتنی بڑی نعمت۔ تو شراب، نشہ، یہ عقل کو معاف کرتا ہے۔ جس قوم کے اندر نشہ عام ہو جائے، یا جس قوم کے دشمن اس قوم میں نشہ عام کرنے میں کامیاب ہو جائے، یوں سمجھ لو کہ اس نے ان کی عقلوں کو معاف کر دیا، ان کے مزاج، ان کی عقلیں، ان کا شعور چھین لیا گیا، جو نشے کے عادی ہو گئے۔ اور ہمارے ہاں تو اب دلیلیں بڑی دی جاتی ہیں، لوگ پوچھتے ہیں، کہتے ہیں شراب کا ذکر قرآن پاک میں آیا، چرس کا نہیں آیا، فیم کا نہیں آیا۔ دلیلیں ہیں نا جناب۔ تو ہم تو شراب نہیں پیتے معاذ اللہ، ہم تو دوسرے نشے کرتے ہیں، تو اس کا تو خمر تو شراب کو کہتے ہیں۔ تو سن لو، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نشہ لانے والی چیز خمر ہے، شراب ہے۔ ہر نشہ لانے والی چیز وہ شراب ہے، اور شراب حرام ہے۔ یہ حضور نے وضاحت کر دی۔ اس کی کل کو جتنی مرضی قسمیں بن جائیں، ہم گولی کہتے تھے، بچے ٹیبلٹ کہتے ہیں، تو نام تو ایک ہی ہے نا، نام بدل گیا ہے، چیز ہے شراب ہی، ہے نشہ ہی۔ لوگ اب نام بدل بدل کے آئے، سکون آور دوائی لوگ کہتے ہیں،
सुकून आवर दवाई, तो बीमार की हद तक तो बाज जगह पे फतवा है, लेकिन आम लोग नशा करते हैं। ये बात जब मैं करता हूं तो मेरे दिल को बड़ी तकलीफ होती है। 8 अक्टूबर रोजनामा एक्सप्रेस ने इदारिया लिखा, खबर नहीं इदारिया, यानी कौमी सतह पर एक अखबार ने एक तज्जिया दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में 70 लाख लोग नशा करते हैं। कितने? बोल के बताएं। 70 लाख। यार 70-100 भी बड़े होते हैं। और मैं ये बात कर रहा हूं, आप सुन रहे हैं, पंखा चल रहा है। हम काश ये बात बयान करने से पहले मैं पलट कर मिल्लत की तरफ नजर डालूं कि ये वो पाकिस्तान है जो कलमे के नाम पे हासिल किया गया। और भाई 70 लाख पाकिस्तानी, और आपका कौमी अखबार ये कहता है कि उन नशा करने वालों की उम्रें ज्यादातर पता कितनी है? 10 साल से 40 साल। तू दहशतगर्दी को रो रहा है और तेरी नौजवान नस्ल का सारा दिमाग माऊफ कर दिया नशे पे लगा के। 10 साल से 40 साल के लोग नशा करते हैं और हद हो गई। उन्होंने लिखा है कि इसमें बूढ़ों की तादाद थोड़ी है, औरतें और बच्चे ज्यादा शामिल हैं। तो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिस चीज को हराम कहा, कुरान मजीद ने कहा रिजसुम मिन अमल शैतान, शराब गंदी चीज है और शैतान का अमल है। गंदा जिसको कुरान ने गंदा कहा, गंद कहा जिसे, 70 लाख पाकिस्तानियों की रगों में उंडेल दिया गया। और फटाफट तलाशी लेने आ जाते हो मदारस की, फटाफट पढ़ो ना 8 अक्टूबर के अखबार। और अब जरा क्लैशर कोफों का रुख मोड़ो। तुम कहते थे मदरसे दहशतगर्दी की बात करते हैं, और तुम्हें पता है कि दरूद वाले कौन है, बरूद वाले कौन है, ये भी तुम्हें सारा पता है, लेकिन तुम दहशतगर्दी की बात करते थे। पलट के आओ और जब देखो, तुम्हारे मुल्क के कौमी अखबार ये कहते हैं कि नशा सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटियों में मिलता है, कॉलेजों में मिलता है और सरकारी इदारों में मिलता है। यहां तो तुम कौम को ये कह के खामोश हो गए कि ये मदरसे दहशतगर्दी की पनीरियां हैं। तो वो कौम का जवान जिसकी मां ने जेवर बेचकर उसे पढ़ने भेजा था, और गांव से आकर पढ़ने वाले भूल गए कि किसकी मां ने कितना जेवर बेचा था। जिसकी मां आधी रोटी खाती थी अचार के साथ, और उसने बेटा तुम्हें दिया था कि पंजाब यूनिवर्सिटी मेरे बेटे को कुछ बना देगी, तो बच्चा 5 साल के बाद मां को मिला है तो नशा बना हुआ। कोई वाली वारिस नहीं इन बातों का। पूरी दुनिया, अक़वाम मुत्तहिदा बोलता है, अमेरिका बोलता है, तो कहता है दहशतगर्दी की लपेट में है दुनिया। सुनो, पूरी दुनिया में कत्ल, डाका, लूट मार, जबरदस्ती कत्ल से अगर पूरी दुनिया में रोज औसतन लोग इंतकाल करते हैं तो वो 39 है, पूरे 40 नहीं। 39 लोग रोजाना कत्ल से, डकैती से, दहशतगर्दी से, बम ब्लास्ट मरते हैं पूरी दुनिया में। और नशे से रोजाना 700 आदमी मरता है। तो बड़ा खतरा तो नशा है तुम्हारे लिए, ड्रग्स है, वो तुमने आम दिया हुआ है। मेरा कलेजा फटता है जब मैं ये बात करता हूं कि इस्लामी मुल्कों की एयरलाइनों में भी शराब दी जाती है। मैं जुम्मे के खुतबे में कुरान पाक आगे रख के मिंबर पर बैठकर किस मुंह से ये बात करूं कि इस्लामी ममालिक ने जो जहाज चलाए हैं उनके अंदर भी शराब दी जाती है। कहते हैं हमने इंटरनेशनल सफर करने होते हैं, हमारी मजबूरी है। तुम्हारी मजबूरी पैसा है कि खुदा रसूल का दीन है? इतना जुल्म। और मैं सूफिया की जमात से ताल्लुक रखता हूं, और मेरा यह मौकफ है कि इनकलाब जब भी आएगा वो तसव्वुफ की बुनियाद पर आएगा। सूफी इनकलाब लाएंगे, पर मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूं, मैं छुपा नहीं सकता, मुझे खोल के बतानी पड़ेगी बात। आगे मेरे कुरान है, मस्जिद का मकाम है, क्या करूं? ये बात करता हूं तो मुझे लगता है कि मैं भी मुजरिम हूं इसमें। ये लफ्ज जब अदा करता हूं तो शर्म से मेरी जुबान लड़खड़ाती है कि यार दरबारों पे भी नशा बिकता है। मैं ये बात कर रहा हूं, सूफिया का तर्जुमान, दरबारों पे, मजारों पे। और सज्जादा नशीनों, तुम्हें जमीन निगल जाए, आसमान तुम्हें ले उड़े, तुम पर कहर नाजिल हो, तुमने बाप दफन करके तुम्हारा नशे का अड्डा बना लिया, माओ से बेटे छीनने लगे हो,
عورتوں کے سروں سے کپڑے چھیننے لگے ہو, سہاگ مارنے لگے ہو, بیٹیاں اور بیٹے یتیم کرنے لگے ہو, نشہ بیچتے ہو درباروں اور مزاروں پہ, یہ تماشا لگ گیا. آپ کیسے کروں یہ بات, پر کرنی پڑ رہی ہے, مجبوری ہے, یہ مضمون مکمل نہیں ہو سکتا. بند کر دیں وہ دربار, ہمیں نہیں چاہیے جن درباروں پہ نشہ بکتا ہے. میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, بات ریکارڈ ہو رہی ہے. جوتے کی نوک پہ وہ سجادہ نشین جو امت کو ڈرگز دیتا ہے, وہ سجادہ نشین کا ڈیرا نہیں, وہ گند کا اڈا ہے. وہاں سے فیض نہیں مل رہا, امت کی تباہی ہو رہی ہے. بتا دو, پھیلا دو, اس کو اعتراض کرنا ہے کرو. میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دین ضروری ہے, کسی پیر کی سجادگی ضروری, بولیے سجادگی ضروری. بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں اور نمائندگی کر رہا ہوں اپنی جماعت کی. نہ ہمارے بزرگوں نے کل اس کی حمایت کی تھی, نہ آج کرتے ہیں, نہ قیامت تک کریں گے. بند کر دے وہ دربار اور مزار. بزرگ دنیا میں یہ کام کرنے آئے تھے اور ہماری سوچ اتنی گر گئی ہے, اتنے ہم کمزور ہو گئے. کہتے ہیں جب اس کو چڑھ جاتی ہے تو پھر بڑی معرفت کی باتیں سناتا ہے. تجھے شرم نہیں آئی یہ لفظ کہتے ہوئے؟ اب نشئی تجھے معرفت سکھائے گا؟ اب تو شرابی سے, بھنگی چرسی سے دین سیکھے گا؟ کہتے ہیں اس نے پی ہوئی تھی, چڑھی ہوئی تھی, میں بات کر دی تو میرا کام بن گیا. اتنی گندی اور میلی سوچ صاحب ایمان کی ہوتی ہے, تو اب نشئیوں سے جا کر دعائیں کرائے گا. سن, میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شراب پی لے, نشہ کر لے, اس کی تو 40 دن تک عبادت رب قبول نہیں فرماتا. تو کہتا چڑھی ہوئی تھی تو اس نے دعا کر دی, تجھے شرم ہی نہیں آئی بات کرتے, حیا ہی نہیں کیا تو نے جملہ بولتے؟ یہ کوئی تصوف اور طریقت ہے؟ جاؤ اٹھا کے لے جاؤ. ایسی کوئی تصوف اور طریقت ہمیں نہیں چاہیے. ہمیں وہ والی طریقت چاہیے جس میں خدا کے قرآن کی بات ہوتی ہے اور محمد مصطفیٰ کے فرمان کی بات ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو بھائی یاد رکھو, یہ کوئی طریقہ نہیں. ایک مزار ہے, مجھے ایک صاحب کہنے لگے آ جائیں یہاں بھی فاتحہ پڑھیں. میں نے کہا یہاں کیا ہے؟ کہنے لگے تھے تو بابا جی نشہ وشا کرتے, پر اب سنا ہے لوگوں کی منتیں بڑی پوری ہوتی ہیں, مجھے جذبات بڑے کم آتے ہیں. میں نے اس آدمی کو گریبان سے پکڑ لیا, میں کہ ادھر ہٹ, وہ تو نشہ کرتا تھا اور تو جاتا تھا, تیری یہ کیسے طاقت ہوئی؟ تو نے مجھے مشورہ دے دیا, تو ہمیں کمزور سمجھتا ہے؟ ہم کمزور ایمان کے لوگ ہیں, اور میں یہاں تجھے کہوں گا نہیں نہیں میں یہاں نہیں جاتا, میں وہاں جاتا ہوں. بالکل کوئی لگی لپٹی بات نہیں, کھری بات. تصوف وہ, دربار وہ جہاں قرآن پڑھا جائے اور رسول اللہ کی حدیث سکھائی جائے, باقی کوئی مطلب نہیں کسی قسم کا. میں داتا صاحب کبھی جاؤں نا جلسہ کرنے کسی کام سے, کسی تقریب میں, تو میں داتا صاحب کے مزار پہ نہیں جاتا. میں کہتا ہوں یار یہ یرانہ نہیں کہ بندہ کسی کام آیا تھا تو فاتحہ پڑھ لی, واپس چلو. گکھڑ سے اسپیشل آئیں گے داتا صاحب کے مزار پہ حاضری دینے, اور میرے سنگی گواہ ہیں کہ میں اسپیشل ٹائم نکال کے بہت سارے کام چھوڑ کے اسپیشل جاتا ہوں, اور میں مراد ماننے نہیں جاتا, میں داتا صاحب کا شکریہ ادا کرتے جاتا ہوں. میں ان سے کہتا ہوں حضور آپ کی مہربانی, آپ یہاں آئے تو ہمارے بڑے بھی رسول اللہ کے غلام بن گئے. میں تو سلام عقیدت پیش کرنے جاتا ہوں. ہم مزارات پر جانے کے قائل نہیں, بلکہ ہماری تو عقیدت کا درجہ ہی مکمل نہیں ہوتا جب تک ہم مزار پہ سلام نہ کریں. پر مزار داتا صاحب کا, مزار خواجہ معین الدین اجمیری کا, مزار غوث اعظم جیلانی کا, مزار محدث اعظم مولانا سردار احمد کا, مزار اولیاء کا, مزار میاں شیر محمد شرک پوری کا, مزار رب کریم کے بندوں کا. بھنگیوں چرسیوں کے مزار نہیں ہوتے, اور نام ان مزارات کے قائل ہے, بالکل قائل نہیں ہم. میں تھوڑے دن پہلے لاہور گیا تھا تو میں کار میں میاں صاحب میاں شیر محمد شرک پوری کا ذکر کر رہا تھا. میں اپنے دوستوں سے کہہ رہا تھا یار بہت بڑا بابا ہوا ہے, تو مجھے کہنے لگی کرامت کیا ہے؟ میں نے کرامت یہ ہے کہ ساری زندگی سنت کا درس دیا ہے. تو مجھے کہنے لگے آپ کبھی گئے نہیں؟ میں نے کہا میں اسپیشل گیا تھا, اور تھوڑے دنوں کے بعد پروگرام بناؤں گا تو میں ساتھ لے کے جاؤں گا. ہم مزارات کے قائل ہیں, حاضریاں دیں گے مزاروں پہ, لیکن بھنگیوں چرسیوں کے مزاروں پر جانے کے قائل ہے, زور سے بولے, یہاں جانے کے قائل ہے, کوئی عقیدہ نہیں ہے. نشہ بکے گا مزاروں پہ, اب یہ تصوف ہوگا وہاں, یہ طریقت ہوگی. اور ملت پر رحم کھاؤ خدا را. اگر تمہارے قومی ادارے کہتے ہیں رپورٹ کرنے والے کہ 70 لاکھ پاکستانی نشہ کرتا ہے, تو کیا تمہیں یہ نہیں پتا کہ نشہ بیچتا کون ہے؟ کیا تمہیں یہ نہیں پتا کہ ڈرگز کا کاروبار کون کرتا ہے؟ اگر تمہیں یہ پتا ہے تو کیا یہ خبر نہیں تمہیں کہ ان رگوں پر یہ خون اتارتا کون ہے؟ میں اپنے بزرگوں سے معذرت کے ساتھ
नशे का आगाज, नाराज तो नहीं हो जाएंगे बुजुर्ग? नौजवानों को मैं लताड़ लेता हूं, लेकिन बुजुर्गों की इज्जत करना सुन्नत है। तो मैं बुजुर्गों से माजरत के साथ ये यूं समझ लिए खूगरे हमद से थोड़ा सा गिला भी सुन ले। नशा सिगरेट से शुरू होता है, सिगरेट से। मैं तंबाकू को हराम नहीं कहता, ये फतवा नहीं दे रहा। तंबाकू का हुक्म वही है जो मूली का है, जो कच्चे प्याज और लहसुन का है, कि आप जब खा लेते हैं तो मुंह से बदबू आती है, तो आप मस्जिद में आए तो आने से पहले मिसवाक करें, मुंह साफ करें, फिर आप आ जाएं, तो जायज है। मकरूह है लेकिन हराम है। लेकिन तंबाकू से आगे जब हालात बढ़ते हैं, तजिया निगारों ने लिखा है कि हमारे पंजाब के कुछ इलाकों में अब सिगरेट से निकाल के ना, पहले भी भरते थे लोग उसमें बड़ा कुछ, अब पता है कि नया नशा इजाद किया है। अब उसके अंदर चर्बी भरते हैं और छिपकली को मार के, सुखा के, खुश्क करके, उसको पीस के वो साथ नशे के मिलाते हैं, और उसका हाल ये होता है कि आदमी को ज्यादा नशा होता है, और कहते हैं वो इतना गंद है कि वो आदमी किसी को दांत भी लगाएगा तो वो बंदा भी बीमार हो जाएगा। क्या यहां लोग स्पिरिट नहीं पीते हैं आपके मुल्क में? और हम कभी सड़क पर जाते हैं तो नशेई को देख के मजाक करते हैं, देखना मैं हारन लगाऊंगा तो गाड़ी के हारन से गिर जाएगा। लेकिन तुझे पता नहीं कि ये किसी मां का बेटा है, पता नहीं किसी बीवी का शौहर है। एक हमारे दोस्त हैं, बुजुर्ग हैं, उनका दामाद फौत हो गया, नशा करता था। तो मैं तज़ियत करने उनके घर पहुंचा तो खड़े हो गए हाथ बांध के, कहने लगे हज़रत साहब बाकी सारियां गल्लां छड़ दियो, सिर्फ नशे ते तकरीर करया करो।